أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس. اے رب ہمارے، تاکہ نماز کو قائم رکھیں، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کرے. ہمارا آج کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کے حالات ہیں، اور اس سے پہلے ہم مکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش نظر رکھیں گے. جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مکہ میں لا کر بسایا، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اسباب معیشت اور زراعت نہیں تھے. اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کر بسایا، اور یہ ایک بہت ہی اونچا مقصد تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ ملتا ہے کہ آپ مصر تشریف لے کر گئے تو بادشاہ مصر رکیون، جس کا اپنا نام توتیس بن مالیہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر اپنی بیٹی ہاجرہ کی شادی ابراہیم علیہ السلام سے کر دی، اور پھر حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یعنی حضرت ہاجرہ شہزادی مصر ہیں، اور مصر جو اپنے آج محل وقوع کے اعتبار سے تو افریقہ کا حصہ ہے، لیکن ریجن کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ میں شامل ہوتا ہے اور حجاز کے قریب ہی ہے. اور جب یہ یہاں پر لا کر بسایا تو اس کی پھر آگے ایک طویل گفتگو ہے جس پر الگ سے کبھی گفتگو کریں گے کہ یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آیا. تو یہاں پر کچھ عرصے کے بعد آباد کاری شروع ہو گئی. حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے آنے کے بعد
زمزم کا کنواں دریافت ہوا تو اس وادی غیر ذی زرعین کے اندر زندگی کے آثار شروع ہو گئے، اور پھر حضرت ہاجرہ کے والد نے اپنی بیٹی کے لیے دریائے نیل سے ایک نہر نکالی بحر احمر تک، گویا یہ ایک بادشاہ کا اپنی بیٹی کے لیے تحفہ تھا۔ اور یوں مکہ میں پانی پہنچا، اور پھر بعد کے وقتوں میں یہ نہر ختم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے جو اولاد ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ شام کے قریب بابل کا علاقہ، وہاں پر آباد ہوئے جو عراق کے اندر ہے، اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ایک تحریک کو محفوظ کر لیا، اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کے اندر حکومتوں کا سلسلہ چلا، اور آپ ہی کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے مصر میں بڑی عظیم الشان حکومت قائم کی۔ اسی طرح ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہمارا آج کا موضوع حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سلسلہ نسب ہے، جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ یہ جو مکہ کا علاقہ تھا، یہاں سے قافلے گزرتے تھے، لیکن قافلوں کا پڑاؤ یہاں نہیں ہوتا تھا۔ قافلے وہیں رکا کرتے ہیں جہاں زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں، ان کا سامان موجود ہو۔ تو جب زمزم کا کنواں دریافت ہوا تو وہاں پر زندگی کے آثار پیدا ہوئے، تو قبیلے رکنا شروع ہو گئے۔ یہ مکہ ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ ہے۔ تو انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم ہے، وہ یہاں آ کر ٹھہرا تو اسے یہ جگہ پسند آئی کہ زمزم کا میٹھا کنواں ہے، وافر پانی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت لی، اور پھر وہ یہاں پر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے خاندان میں ہوئی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 12 بیٹے ہوئے، اور یہ اولاد گرد و پیش کے علاقوں میں پھیل گئی، عرب کے۔ ان کا پھیلاؤ مصر اور یمن کی طرف ہوا۔ اور اسی طرح آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا قیدار، وہ یہیں عرب کے اندر آباد ہوا۔ اسی کی 8ویں پشت سے عدنان ہیں، جن کا سلسلہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو نسب معروف ہے وہ عدنان تک ہے، اس سے اوپر کا سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی یقینی علم نہیں۔ عدنان کی اولاد میں فہر بن مالک ہیں اور یہ ان کی 11ویں پشت سے ہیں، اور فہر کا لقب قریش تھا، اور پھر یہیں سے قریش کا قبیلہ مشہور ہوا۔ مکہ کی آباد کاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے مختصر مطالعے کے بعد ہم اقسام عرب کا جائزہ لیتے ہیں۔ عرب 3 طرح کے ہیں، ایک عرب باعدہ، یعنی عرب کے وہ قبائل، وہ قومیں جو ہلاک ہو گئیں، جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود، جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، اور اسی طرح جدلیس، قسم اور عملاق، یہ تمام کی تمام قومیں، ان کے نشان مٹ گئے۔ اسی طرح ایک عرب عاربہ ہیں جو عربی النسل ہیں۔ یہ عرب عاربہ، ان میں قبیلہ جرہم کا نام آتا ہے کہ یہ نسلاً اس خطے کی اقوام میں سے ہیں۔ اسی طرح عرب مستعربہ، یعنی وہ اقوام جو عرب میں آ کر بس گئیں، وہ یہاں کی مقامی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اصل وطن شام تھا، وہ یہاں آ کے آباد ہوئے۔ تو یہ مختصر سا عربوں کا تعارف ہے۔ عرب کی اجتماعی حالت کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے سرزمین عرب ایک جزیرہ نما علاقہ ہے۔ جزیرہ نما اسے کہتے ہیں جس کے 3 اطراف میں پانی ہو۔ اب اس کے 3 اطراف میں پانی تو ہے، لیکن اس پورے علاقے کے اندر میٹھے پانی کی قلت ہے۔ خشک پہاڑ ہیں، تو ایسے علاقے کے لوگ جہاں پر معیشت کا تعلق زراعت سے نہ ہو، تو ایسے علاقے کے لوگ 2 طرح کے کام کرتے ہیں۔ تجارت کو اپناتے ہیں اور ہر وقت سفروں میں رہتے ہیں۔ مویشی پالتے ہیں اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ تو عرب کی معاشی حالت میں یہی 2 چیزیں شامل تھیں۔ یہ اپنی تجارت کے لیے شام، مصر، یمن کی طرف جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے ایسے شواہد اور آثار ملتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی طرف بھی آتے تھے، اور ہندوستان میں عربوں کی آمد کا سلسلہ اسلام سے پہلے سے موجود ہے۔ اسلام آنے کے بعد ان کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسی طرح دوسرا جو ان کا اہم ذریعہ معیشت ہے وہ مویشی پالنا تھا۔ اس سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے تھے، گوشت حاصل کرتے تھے، دودھ حاصل کرتے تھے، اور اس کے چمڑے سے اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے تھے۔ ان کے بالوں کی اون کو کان میں لے کر آتے تھے، اور اونٹ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس علاقے کا خاص جانور تھا جس کو عرب بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ عرب کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو عرب
میں بڑی عظیم و شان حکومتیں بھی قائم رہیں. قوم عاد، طبابیہ، حمیر، ان کی عرب میں بڑی اچھی حکومتیں قائم رہیں. اور اس کے علاوہ عرب میں ایک قبائلی نظام موجود تھا جس کے آثار ابھی تک وہاں ملتے ہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں یا ان قبائلی نظاموں میں کوئی وحدت نہیں تھی. یہ قبیلے اپنی اپنی جگہ ایک آزاد حکومت کی حیثیت رکھتے تھے جن میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کرتا تھا. اور وسائل کے لیے ان میں باہمی جنگ و جدال رہتا تھا. جب ایک ہی علاقے کے اندر بہت سے قبیلے آباد ہوں اور ان میں کوئی وحدت نہ ہو تو وسائل کی منصفانہ تقسیم کا کوئی نظام نہیں ہوتا. اور پھر جہاں پر وسائل رزق کی کمی ہو تو وہاں کے لوگ ان وسائل کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. تو یہ جنگ و جدال کا سلسلہ عرب کے ہاں موجود تھا. ان کو ضرورت تھی کہ انہیں کوئی ایک وحدت میں پروئے. عربوں کی اخلاقی حالت کا جائزہ لیں تو اس پر بھی ان کی سیاسی اور معاشی اثرات موجود تھے. ظاہر ہے اخلاق پر اجتماعی نظام بہت گہرا اثر پیدا کرتا ہے. تو ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سخت نفرت کرتا تھا. جوا، شراب، کاہلی، یہ ان کی عادت تھی. عرب تھے تو اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر کرتے تھے اور دوسروں کی تحقیر یہ ان کے شعروں کے اندر عام ملتی ہے. شاعر تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی توہین کرتا تھا. اسی طرح انسانی حقوق کی پامالی ان کے ہاں عام تھی. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کی توہین کی جاتی تھی. انہیں لونڈیوں اور باندیوں کا درجہ دیا جاتا تھا اور ایک زندگی کے عام سامان کی طرح اسے سامان سمجھا جاتا تھا. اور خود کو غیرت مند کہلاتے تھے تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کہیں ہمارے ناک کٹوانے کا سبب نہ بنے، کوئی ہمارا داماد نہ بنے. اس طرح کی غیرت پائی جاتی تھی جو کہ انسانی دائرے کی نہیں تھی. ایک طرف عورتوں کی توہین اور دوسری طرف اپنے ہاں پیدا ہونے والی بچیوں کو اس لیے زندہ درگور کر دینا کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ نہ بن جائے. اور اسی طرح چند متمدل قبائل کو چھوڑ کر کچھ قبیلوں کا پیشہ رہزنی بھی تھا. چونکہ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی تو یہ لوگ قافلوں کو لوٹنے کا کام بھی کرتے تھے. رہزنی بھی ایک پیشے کے طور پر اپنائی جاتی تھی. عربوں کی مذہبی حالت کا جائزہ لیں تو یہاں پر 3 طرح کے لوگ موجود تھے. ایک وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے. دوسرا طبقہ بت پرست تھا اور کچھ فطریین کا طبقہ تھا. عرب میں بت پرستی نہیں تھی. جب یہاں بنو خزاعہ کا قبضہ ہوا تو عمر ابن اللحی الخزاعی اس نے یہاں پر شرک کی ابتدا کی. وہ ایک بت لے آیا اور پھر اس بت کا ایک نقشہ کھینچا، لوگوں کو بتایا کہ یہ بڑا برکت کا ذریعہ ہے، اور پھر لوگ اس کی بات مان کر اس بت کی پوجا کرنے لگے. اور پھر اس طرح یہاں پر بتوں کا سلسلہ شروع ہوا
یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی تعداد 360 تک جا پہنچی۔ یعنی شرک ان کے ہاں عمر بن لہی الخزائی کے ذریعے آیا، بت پرستی رواج پا گئی، اور مخلوق کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے جھکنا یہ ان کی عادت بن گئی۔ قرآن حکیم میں ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا تھا، اور اس فساد کے پھیلنے کی وجہ کوئی اور نہیں، وہ لوگوں کے اعمال تھے۔ یہ سورہ روم کی آیت 41 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت کے اقوام عالم کا جائزہ لیں تو دنیا کے اندر دو قوتوں کا نظام موجود تھا، یعنی عالمی سطح پر دو حکومتوں کا کنٹرول تھا۔ روم، جہاں کی حکومت مذہبی بنیادوں پر عیسائیت کے مذہب پر قائم تھی، اور دوسری ایران کی حکومت جو مجوسی مذہب پر تھی، اور یہ آتش پرست تھے، زرتشت کے پیروکار تھے۔ تو ایک طرف روم جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور ملت نصارہ کی ترقی اور آگے بڑھنے کا دعوے دار تھا، اور اس کی حکومت پوری دنیا میں قائم کرنے کا دعوے دار تھا، اور دوسری طرف ایران زرتشت کے پیروکار، ان کا دنیا کے ایک حصے پر قبضہ تھا۔ ایشیا کے بیشتر علاقے ایران کے قبضے میں تھے، یورپ اور اس کے گرد و پیش کے علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے، اور ان دونوں کے درمیان باہمی طور پر جنگ و جدال رہتی تھی، ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور علاقوں پر قبضہ کرتے تھے۔ ان میں جو عرب کا علاقہ تھا، مکہ مکرمہ، یہ ایرانی اور مجوسی حکومت، رومی اور عیسائی حکومت، ان کے کسی کے زیر دست نہیں تھا۔ یہ آزاد تھا، یہ قدرتی طور پر ایسے علاقے میں قائم تھا کہ جس پر کسی حکومت کی رسائی نہیں تھی، اور ان عربوں کے ہاں بھی کسی کے ماتحت رہنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ عرب اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اس لیے قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھ پر یہ کتاب اس لیے اتاری کہ تو لوگوں سے وہ باتیں صاف صاف بیان کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہادی اور رحمت ہے۔ اگر کوئی قوم بہادر ہو اور اس کو ایک اصول اور دستور مل جائے، ایک نظریہ مل جائے، تو وہ ان کے اندر قوت پیدا کر کے ان کو منظم کرتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر اپنا ایک نظام بنا لیتے ہیں، اور دنیا کے غیر منظم نظاموں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اصل میں انسانی اور حیوانی زندگی کا فرق ہی یہی ہے کہ انسان اپنے معاشروں میں ایک منظم نظام بنا کر رکھتے ہیں، اور تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایک باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، جبکہ حیوانی زندگی کے اندر طاقتور کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی طاقت ہے اس کی دھاک بیٹھتی ہے، اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور باقی دیگر لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ ایسی حکومت موجود ہو تو وہ تو جنگل کا قانون ہے، جہاں پر حیوانی اصولوں پر طاقتور کا اصول چلتا ہے،
اور باقی اس کی غلامی اور چاکری کرتے ہیں، اور جہاں پر انسانی بنیادوں پر نظام قائم ہو تو وہاں پر انسانی مساوات اور تمام لوگوں کے حقوق کا ایک بہترین نظام بنایا جاتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو قانون کی دو اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وضعی قانون جو انسانوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہو، کسی انسان نے خود بنایا ہو، اس کے اصول اور قانون اس نے خود وضع کیے ہوئے ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ ایسا قانون وہ کسی فرد، کسی قوم کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ کل انسانیت کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ جبکہ یہ کل انسانیت ایک ہے تو ان انسانوں کو وحدت میں پرونے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام انسانیت کے مفادات کا تحفظ کرے۔ دوسرا نظام وہ الہامی شریعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئیں، اپنے انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ شریعتیں دنیا میں بھیجیں جن کو ہم دینی نظام کہتے ہیں، دینی قوانین کہتے ہیں، مذہبی قوانین کہتے ہیں۔ تو ایک وضعی قانون ہو گیا اور ایک دینی قانون ہو گیا۔ اب یہ انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کسی انسان کے بنے ہوئے قانون کے تحت رہ کر کسی انسان کی غلامی برداشت کر لیں، یا تمام انسانوں کا جو مالک، رازق، احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کے تحت اپنے قوموں اور اپنے ملکوں کا نظام بنائیں اور ایک آزاد نظام وضع کریں۔ یہ انسانوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے قانون کے تحت رہ کر کسی انسان کو اپنا بالادست ماننا ہے، اپنے ہی جیسے انسان کو، یا پھر کسی دینی نظام کے اندر رہ کر جہاں پر کوئی دین کا نام نہ استعمال کر رہا ہو بلکہ دینی اصولوں پر نظام قائم کرے، اس کے ماتحت رہنا ہے، اور ایک آزاد نظام جو الہی شریعت پر مبنی ہو، کسی فرد کی شریعت پر نہیں، اس کے تحت رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر انسان ایک آزاد ماحول کے اندر رہنا پسند کرتا ہے۔ شکریہ۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو دنیا کے حالات تھے، جو عربوں کے حالات تھے، ان کا ایک مختصر جائزہ لیا۔